اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دونوں اس گنتی کو پورا کر لے۔ طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہے اگر تم با علم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے اس آیت میں کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کے لیے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب اور طاہر ہو جاتا ہے، ردی اخلاق اور وہی اخلاق سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزوں کا حکم تھا۔ اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضہ کی بجا آوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کو کر دیتا، لیکن یہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہی یہاں بھی فرمایا کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جیسے تم سے اگلوں پر تھے۔ روزے سے بدن کی پاکیزگی اور شیطانی کاموں سے بچنا بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جوانوں، تم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ اس کے لیے یہ خصی ہونا ہے۔ پھر روزوں کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ یہ چند ہی دن ہیں تاکہ کوئی اکتا نہ جائے اور اگر دیگی سے کاسر نہ ہو، بلکہ ذوق اور شوق سے اللہ تعالیٰ کے اس فریضہ کو بجا لائے۔ پہلا تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم ہوا، پھر اگلا حکم منسوخ ہوا۔ اس کا مفصل بیان آگے انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے۔ حضرت معاذ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، قتادہ اور ضحاک کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کو بدل دیا گیا اور اس پر اس مبارک مہینہ رمضان کے مبارک فرض ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگلی امتوں پر بھی 1 مہینہ کامل کے روزے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے اگلی امتوں پر فرض تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس حالت میں روزے چھوڑ دے، مشقت نہ اٹھائے، اور اس کے بعد دوسرے دنوں میں جب کہ وہ عذر ہٹ جائیں قضا کر لیں۔ ہاں، ابتدائے اسلام میں جو شخص تندرست ہو اور مسافر بھی نہ ہو اسے بھی اختیار تھا، خواہ روزہ رکھے خواہ نہ رکھے۔
اور فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اگر ایک سے زیادہ کو کھلائے تو افضل تھا. گو روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، طاؤس رحمۃ اللہ اور مقاتل رحمۃ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. نماز کی تبدیلی کی تین حالتیں. نماز کی تبدیلی کی تین حالتیں. مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے کی تین حالتیں بدلی گئی ہیں. پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ 16-17 مہینے تک مدینہ میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی. پھر آیت نازل ہوئی اور مکہ کی طرف آپ نے منہ پھیرا. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک آدمی دوسرے کو بلاتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس سے آخر عاجز ہو گیا. پھر ایک انصاری حضرت عبداللہ بن زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لیکن وہ خواب گویا بیداری کی سی حالت میں تھا کہ ایک شخص سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 مرتبہ غرض یہی اذان پوری کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کہی جس میں قد کا متصلاو بھی 2 مرتبہ کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو یہ سکھاؤ، وہ اذان کہیں گے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آ چکے تھے. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آیا کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں تو وہ کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں. وہ جواب دیتا کہ اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں. وہ اتنی رکعتیں ادا کرتا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا. حضرت معاذ ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں پاؤں گا اسی میں مل جاؤں گا، اور جو نماز رہ گئی ہے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد عطا کر لوں گا. چنانچہ انہیں یہی کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، معاذ نے تمہارے لیے یہ اچھا طریقہ نکالا ہے، تم بھی اب یہی کیا کرو. یہ 3 تبدیلیاں تو نماز کی ہوئی اور روزوں کی تبدیلیاں سنی ہیں. روزوں کی تبدیلی، پہلی تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ہر مہینہ میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کے رمضان کے روزے فرض کیے. دوسری تبدیلی ابتدا یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے. پھر یہ آیت اتری، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھا کرے. پس جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. ہاں، بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی، اور ایسا بوڑھا معذور جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دے دی گئی. تیسری تبدیلی یہ ہے کہ ابتدا میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے جائز تھا. سو گیا پھر سو کر رات ہی کو جاگے، لیکن کھانا پینا اور جماعت اس کے لیے منع تھا. پھر سرما نامی ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ دن بھر کام کاج کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی اور نیند آ گئی. دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا. ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حسرت اور افسوس کے ساتھ آپ نے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کی طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور اپنی بیوی سے جمع کرنے کی رخصت دی گئی. بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کی فریضت نازل ہوئی تو اب ضروری نہ رہا، جو چاہتا رکھ لیتا، جو نہ چاہتا نہ رکھتا. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے. انتہائی بوڑھا، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کیا کرے؟
یہاں اس کا مطلب ہے حضرت معاذ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابتدا اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اکو بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور یہ آیت منسوخ ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں، مراد اس سے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ ابن ابی لالا کہتے ہیں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں رمضان میں گیا، دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے دیکھا فرمانے لگے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس آیت کی پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ کمزور بوڑھے بڑوں کے لیے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم اور تندرست ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں، بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں، ایسے بوڑھے بڑے مامر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھیں اور نہ ان پر قضا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو کیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں، لہٰذا یہ مثل بچے کی ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرا قول حضرت امام شافعی کا یہ ہے کہ اس کے ذمہ کفارہ ہے، اور اکثر علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کی تفسیروں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی عمر والا بوڑھا جسے روزے کی طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دے دے، جیسے حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری وقتوں میں 2 سال تک روزہ نہ رکھا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت تیار کر کے 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی اور جب اس اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، ان کے بارے میں علماء میں سخت اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں، اور جب خوف ہٹ جائے تو قضا بھی کا لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف فدیہ کافی ہے، قضا نہ کرے۔ بعض کہتے ہیں قضا کا لیں، فدیہ نہیں، اور بعض کا قول ہے کہ نہ روزہ رکھیں اور نہ فدیہ دیں، نہ قضا کریں۔ امام ابن کثیر نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب الصیام میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ الحمدللہ بظاہر یہی بات دلائل سے زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ یہ بات دونوں ایسی میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کا لیں، فدیہ نہ دیں۔ صدق اللہ